نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ ہم اس وقت اللہ کی توفیق سے جمع ہیں اس مبارک مسجد میں اور مبارک عنوان کے تحت تکمیل کلام حفظ کلام اللہ اور ان حفاظ کی دستار بندی کے عنوان سے اور ایک مبارک شخصیت کی نگرانی یا میزبانی میں ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم ہمارے ان بڑوں میں سے ہیں جن کو ہم نے بچپن سے اپنا بڑا سمجھا اور دیکھا ہے اور ان سے تعلق یا ان کی محبت کو اپنے لیے سعادت جانا ہے. اور جب کبھی اپنے سلسلے میں کچھ خود اعتمادی کی کمی ہونے لگتی ہے تو جن حضرات کی محبت سے سہارا ملتا ہے ان میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں صحت کے ساتھ برکت فرمائے. یہ اس بستی کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس خطے کے لیے مبارک شخصیت ہے اور یہ سعادت ہے آپ لوگوں کی جو یہاں کے رہنے والے ہیں کہ آپ ایسی شخصیت کے ہم وطن ہونے کا شرف رکھتے ہیں. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے کوئی کسی کی خوشامد یا چاپلوسی کی عادت نہیں ہے. کبھی کوئی یہ سمجھے کہ میں نے مفتی صاحب کی میزبانی کی وجہ سے یہ کہا ہے. میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کسی دنیا کی ضرورت کے لیے کبھی کسی بڑے سے آدمی کی بھی خوشامد، بہت بڑے آدمی کی بھی خوشامد نہیں کی ہے. میں دل سے کہہ رہا ہوں اور فائدے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. ایک بیان، مفید بیان ہو چکا ہے اور وہ جن کا بیان ہوا وہ ہم سے عمر میں تو چھوٹے ہیں مگر فضل و کمال میں بہت بڑے ہیں، بہت بڑے. حضرت مولانا فہیم الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کے علم اور عمر اور کاموں میں برکت فرمائے. قرآن کریم اصل موضوع تھا اور مدرسہ. کچھ مجھے آواز پہنچ رہی تھی، میں اس سے فائدہ بھی اٹھا رہا تھا. اب وقت بہت مختصر ہے، شاید اس سے بھی کم بیان کرنے کا موقع ہے.
تو میں 2-3 باتیں جو اس وقت ضروری سمجھ میں آتی ہیں وہ پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو ہم سب تک اور سارے مسلمانوں تک پہنچنی ضروری ہے، اور کوئی نئی بات نہیں ہے، بات وہ ایسی ہے کہ سب جانتے ہیں، لیکن آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات میں اس بات کو بار بار دہرانا اور لوگوں کو بار بار یاد دلانا اور ہم سب کا اور سارے مسلمانوں کا اس کے سلسلے میں اپنے عہد کو تازہ کرنا ضروری ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، چھوٹی بڑی بہت نعمتیں، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں جو چھوٹی نعمتیں سمجھی جا سکتی ہیں دوسری کے مقابلے میں، وہ بھی چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی وہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتے ہیں ان سب کے مقابلے میں جو نعمت سب سے بڑی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، جس کے ساتھ قرآن اللہ کی نعمت کی شکل میں آیا ہے اور اس کا گویا ایمان کا وہ سہارا ہے۔ تو ہمارا اس زمانے میں جو معاملہ چل رہا ہے اس کی روشنی میں سب سے بڑا کام یہ ہے، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، چوکس رہیں، ہوشیار رہیں، اس کے لیے کہ ہم بھی اور ہمارے گھر والے بھی اور جہاں جہاں تک ہمارا اثر پہنچتا ہے، جہاں جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے، وہ سارے ایمان والے لوگ ایمان پر جئیں اور ایمان پر مریں۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے، چوکس رہنا ہے۔ چوکس اس لیے رہنا ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے بہت پرانا، بڑی پرانی اس سے چلی آتی ہے شناسائی اور لڑائی، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ جتنی عمر انسانی دنیا کی ہے، دنیا میں اتنی ہی عمر اس اکیلے کی ہے، اور وہ سارے انسانوں کے ساتھ ہمیشہ مقابلہ کرتا آیا ہے۔ وہ اس کا مشن ہے انسانوں کو دوزخ میں پہنچانا، جہنم میں پہنچانا، اور اس کے مشن کو پورا کرنے والے دونوں طرح کے ہیں، اس کے کارندے، اس کی برادری کے بھی اور ہماری برادری کے بھی، انسانی برادری کے بھی۔ قرآن سے ثابت ہے یہ بات۔ تو وہ محنت کر رہے ہیں، اور ہمارے اس زمانے میں چونکہ ظاہر ہے جتنا وقت گزر رہا ہے قیامت کا قرب ہو رہا ہے، تو اس شیطان کے کارندوں کے کاموں میں بھی رفتار میں تیزی آ رہی ہے، لہذا انہوں نے جو چیزیں ایجاد کر کے استعمال کی ہیں اپنے غلط مقصد کے لیے، انہوں نے ہمارے سامنے بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے۔ اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم ہی ہوگی کہ ہمارے زمانے میں ایمان چھوڑنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں، معلوم ہے نا یہ بات؟ اکثر لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، اگر نہیں معلوم ہے تو بھی تعجب ہے اور افسوس بھی ہے۔ ایمان چھوڑنے کا جو لفظ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے ہم نے بول دیا۔ ایمان چھوڑنے کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جس نے ایمان چھوڑا یا جس نے کفر کو اختیار کیا، اس نے اپنے لیے دنیا کی زندگی کی چھوٹی سی منفعت یا آرام کے بدلے ساری عمر ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبت مول لے لی۔ یہ مطلب بنتا ہے اس کا، اور یہ کام ہو رہا ہے۔ میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں، میں نوجوانی کے زمانے سے یہ بیان کرنے کا کام کر رہا ہوں، تو اپنی جوانی کے اور اس کے قریبی زمانے کی باتیں یاد ہیں۔ جوش کے ساتھ ہم کہا کرتے تھے، بہت دھڑلے سے کہتے تھے، مسلمان ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمیں بڑا اعتماد تھا اس بات پر، ہم کہتے تھے یہ بات کہ مسلمان ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس دور میں آئے ہیں اور اس عمر میں آئے ہیں تو ہمارا سر جھکا ہوا ہے، ہمارے پاس یہ کہنے کا موقع نہیں رہا۔ انتہائی یعنی
شرم کی بات ہے، انتہائی تکلیف کی بات ہے، انتہائی پریشانی کی بات ہے کہ ہمیں یہ کہنے کا موقع نہیں رہا کہ ایمان والا اپنا ایمان نہیں چھوڑتا، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شادی کے لیے ایمان چھوٹ رہا ہے، دوستیوں کے لیے ایمان چھوٹ رہا ہے، تعلیم کے لیے ایمان چھوٹ رہا ہے، یا تعلیم کی وجہ سے چھوٹ رہا ہے، اور صاحب پیسے کے لیے ایمان چھوٹ رہا ہے، عہدوں اور منصبوں کے لیے ایمان چھوٹ رہا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ کبھی ایسا وقت ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کھلم کھلا آدمی اپنے ایمان چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہے۔ کیا زمانہ آیا ہے آخر، کیسا شیطان کا غلبہ ہوا ہے؟ کیا مسلمانوں میں ان لوگوں کی مت بالکل ماری گئی ہے؟ کیا مسلمانوں کو ایمان کی قدر و قیمت کی خبر نہیں ہے؟ یہ انسان جو اپنے بچوں کے کانٹا چبھنا گوارا نہیں کرتا، وہ اپنے بچوں کو جہنم کے راستے پر چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور وہ زندہ بھی ہے، جی بھی رہا ہے، اس کو نیند بھی آ رہی ہے، اسے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا آخر؟ انتہائی بدقسمتی کا دور ہے ہمارے لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں لڑکیاں جا رہی ہیں دوسروں کے یہاں، لڑکے دوسروں کے چکر میں ایمان چھوڑ رہے ہیں، اور جو میں نے اشارے کیے بہت سارے اسباب ہیں، تعداد لاکھوں تک جا رہی ہے ایک سال میں۔ ایک جگہ نہیں ہوتا نا، پورے ملک میں ہوتا ہے، ملک بہت بڑا ہے، اس میں ایک سال میں اگر 1 لاکھ بھی ہو، میں کم بتا رہا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں ایک آدمی بھی اگر جائے تو ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا ایمان حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے درخواست کی تھی کہ مجھے کوئی ایسی بات فرما دیں کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنا نہ ہو، پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، تو آپ نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کر لو، جم جاؤ۔ بس یہ کرنے کا کام ہے۔ ہم سب کو ہوشیار رہنا ہے، سارے مسلمانوں کو اس معاملے میں ہوشیار ہو جانا چاہیے، اپنے بارے میں بھی اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی۔ ہر آدمی کم سے کم اتنا کر لے کہ اپنے گھر کی فکر کر لے۔ ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری سے ہٹ کر دیکھنے کی زیادہ عادت ہے۔ جب کچھ کہا جاتا ہے تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے نہیں کہا جا رہا ہے، ان سب کو کہا جا رہا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے، اور کم سے کم ہر آدمی کی ذمہ داری میں اس کا گھر ہے، بیوی بچے، تو ہر آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا لے اور یہ طے کر لے کہ میرے جینے کا مقصد یہی ہے کہ میں اور میرے گھر والے اللہ کے ہاں جنت کے مستحق بنے، جہنم کے مستحق نہ بنے۔ میں اور میرے سارے گھر والے ایمان پر جئیں اور ایمان پر مریں، اس کا انتظام آج سے ہی کر لینا ہے شروع۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہو۔ بچوں پہ نظر رکھو، بچوں کے موبائلوں پہ نظر رکھو، بچوں کی دوستیوں پہ نظر رکھو، بچے جو اسکول کالج میں جاتے ہیں ان کے ٹائم پر نظر رکھو، ان کے تعلقات پر نظر رکھو، ان کے مزاج اور حالات کی تبدیلی پر نظر رکھو۔ دین کی فکر کرو، ایمان کی فکر کرو، طے کر لو کہ بس جینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جینا ہے تو ایمان پر جینا، اور ایمان مرنا ہے تو ایمان پر مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو یہ سمجھ دے اور اس کی توفیق دے دے۔